حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے جو دلاسا دیا تھا نبی کو، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ مارے گھبرائے کے ہوئے دوڑے گھر کی طرف لوٹے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے جو آپ کو تسلی دی تھی، کہا تھا کہ یقیناً آپ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشنما بنا کر کے بھیجا ہے، روشن بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ غریبوں کو مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، پاک دامن ہیں، آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ میرے معزز ساتھیو، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو رب العرش ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس پروردگار عالم نے ہم تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، سید الثاقلین، امام المتقین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم، اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تربیت کی۔ ایک نبی ہوتا ہے جو ان کا مربی خود اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کی پرورش کی، اس کی تزکیہ کیا،
تو ایسا سانجھا تیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ قلم کے اندر جو تذکرہ کیا ہے اخلاق کے بارے میں، قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قسم ہے نون، قسم ہے قلم کے جس کے ذریعے سے لکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یقیناً کبھی ختم نہ ہونے والا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کردار کے مالک ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار کر دیا۔ میرے معزز ساتھیوں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس قدر تھا، تو حضرت عائشہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا کانا خلق القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، صرف قرآن مقدس کے اندر نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ دیگر تمام کتابی آسمانی کتابوں توریت، انجیل، زبور وغیرہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا ذکر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو آسمانی کتاب کے علاوہ جو دنیاوی کتاب ہے، رگ وید ہو، اتھر وید ہو، سام وید ہو، غیر مسلموں کے کتابوں میں نبی کا تذکرہ ہے۔ حضرت یسار نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات کے اندر کس قدر تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا تھا، کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ تورات کے اندر تھا جس طرح قرآن میں تذکرہ ہے۔ اور قرآن میں کس قدر تذکرہ ہے، یا نبی ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبریاں اور ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا اور گواہ اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ جس طرح قرآن میں تذکرہ نبی کا ہے اسی طرح توریت اور انجیل کے اندر بھی نبی کا تذکرہ تھا۔ اور یہی نہیں، آپ دنیاوی معاملات میں اگر دیکھ لیں نبی کا تذکرہ کے بارے میں، تو میں بتا دوں امریکہ کے اندر جو ایک عیسائی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہیروز آف ہیروز، ہیرو کا بھی ہیرو جو لکھا ہے، اور اس نے 16 سال تک مطالعہ کیا، ان کے وائف نے 16 سال تک سروے کیا، مطالعہ کیا، اور کتاب کی فہرست لکھ ڈالی، پرچے لکھ ڈالے، پڑھنے لکھ ڈالے، لیکن ان تمام پرچوں کے اندر اور 100 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے، اچھے آدمیوں کا، تو ان میں سے سب سے پہلے 1 پر لکھا ہے، سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ جبکہ ایک عیسائی ہے، وہ چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ سکتا تھا، لیکن نبی کا اخلاق کس قدر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پر رکھ رہا ہے، اپنے نبی کو 1 نمبر پر نہیں رکھ رہا ہے۔ ابھی بھی کتاب لائبریری کے اندر مل سکتی ہے، اس کتاب کا نام ہے 100 یعنی 100۔ یہ نبی کا تذکرہ غیر مسلموں نے دی ہے، یہ گواہی غیر مسلموں نے دی ہے۔ بخاری مسلم کے صفحات کو پلٹائیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے جو دلاسا دیا تھا نبی کو، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ مارے گھبرائے کے ہوئے دوڑے گھر کی طرف لوٹے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے جو آپ کو تسلی دی تھی، کہا تھا کہ یقیناً آپ صبر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشنما بنا کر کے بھیجا ہے، روشن بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ غریبوں کو مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، پاک دامن ہیں، آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ میرے معزز ساتھیوں، اس مدینے کے اس مکے کی اس بستی کو یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر تمام کے تمام لوگوں کو بلایا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تجھے یہ کہوں کہ تمہارے پیچھے سے گھوڑوں کی سوار تمہیں حملہ کرنے والی ہے، جو پہاڑ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جو ابھی تمہیں حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تمام کے تمام لوگوں نے بیک وقت اٹھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا،
माँ जर्रबना अलैका इल्ला सिद्कन, हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया। अगर आप ये बात झूठ में भी कह दें, हालांकि आपने को तो हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, अगर आप ये बात झूठ भी कह दें तो फिर भी हम यकीन कर लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कहते हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं तुझे ये कहूँ कि तुम कहो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तो तुम कामयाब हो जाओगे, नबी की ज़बान से इतना निकलना था कि वो लोग दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन बन गए, आप पर पत्थरों की बारिशें करने लगे, लहूलुहान हो गए, आप इतने ज़्यादा आपको मारा गया, आप लहूलुहान हो गए मेरे भाई। लेकिन नबी का अखलाक कम नहीं हुआ, नबी का अखलाक कम नहीं हुआ मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों। और सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह को, जो रूम के बादशाह को हिरक़ल को जो ख़त लिखा था, तो उस वक्त अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफ़िला के साथ लश्कर के साथ वह मौजूद था। जब उस बादशाह ने, रूम के बादशाह ने, हिरक़ल ने जब वो ख़त पढ़ा, वो फरिश्ते पढ़ा, वो ख़त पढ़ा, पढ़ने के बाद अबू सुफियान को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि वहाँ से मक्के से एक फरिश्त आई है, एक ख़त आया है जिसमें दावत तौहीद है, तौहीद की दावत दी गई है, तो तुम उसके बारे में क्या कहते हो? तो अबू सुफियान ने कहा था कि वो नबी जो हैं तौहीद की दावत देते हैं और बाप दादा की दीन को छोड़ने के हुक्म देते हैं और सलाह रहमी का हुक्म देते हैं, नमाज की दावत देते हैं, ज़कात की दावत देते हैं। तो उस बादशाह ने कहा था कि क्या नबूवत मिलने से पहले भी वो झूठ कहता था? कभी तुमने झूठ की तहमत लगाई थी? तो अबू सुफियान ने कहा था कि नहीं। तो उस बादशाह ने कहा था, हिरक़ल ने कहा था, जो वो नबी नबूवत मिलने से पहले कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो नबूवत मिलने के बाद कैसे झूठा हो सकता है? यकीनन वन क़रीब सच्चा है। यानी आपकी गवाही गैर मुस्लिमों ने भी दी है, यहूदी और नसारानों ने भी दी है, जबकि वो मुसलमान नहीं था। मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों, अखलाक को अपने अंदर लाइए।